بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگیں ڈول کی طرح ہوتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور نہ ہی جنگیں جیتنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور نہ ہی جنگ ہارنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور نہ ہی یہ آخری کامیابی جو انسان کے لیے اصل کامیابی ہے اس کی ضمانت ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، جب ہرقل کے دربار میں چند سوال کیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا کبھی جنگی کوئی مارکا پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر کیا نتیجہ رہا؟ چونکہ اس وقت تک جنگ بدر اور جنگ احد بھی ہو چکی تھیں، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کبھی وہ جیتتے ہیں اور کبھی ہم غالب آتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، انبیاء اور ان کے ساتھی یعنی اسی طریقے سے آزمائے جاتے ہیں۔ تو جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور زبردست فتح دی، عددی برتری کے باوجود قریش دم دبا کر بھاگے، اور مسلمانوں کی ایک داغ بیٹھ گئی ان کے اوپر اور پورے عرب کے اوپر۔ تو اس کے بعد جب اگلے ہی سال وہ کافر اور مشرک پھر بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اتحادی بن کر آئے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بالکل استقامت دکھاؤ اور جمے رہو، تو تمہارے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا جائے گا جس طرح پہلی جنگ کے اندر کیا گیا تھا، بالکل نہیں گھبرانا ہے۔ لیکن وہ ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جب یہ ایک صرف اتنی غلطی آئی کہ نبی علیہ السلام نے جب ان کو بتایا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے چاہے کچھ ہو جاؤ، تیر انداز وہاں بٹھائے 50، تو انہوں نے وہ حکم اس طریقے سے نہیں مانا، اس میں تعویل کی، حالانکہ ان کے پلاٹون کمانڈر ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھو یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، لیکن انہوں نے جگہ چھوڑ دی۔ اور پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیچھے سے انہوں نے آرمر اٹیک کیا گھوڑوں کے ذریعے، اور جیتی ہوئی جنگ گویا شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یہ معاملہ ہوا ہے، اس میں ایک سبق ہے، اس سبق کے اوپر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ تاریخ سے اگر آپ سبق نہیں لیتے ہیں تو پھر بہت بڑی نادانی ہے۔ اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو پھر اس کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی جنگ تم جیت جاؤ گے، یا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تمہارے اوپر، یا اس کا تمہیں کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی جنگ تھی، پہلا گویا سبق دیا گیا، اور بعد میں مسلمانوں نے اس کا بہت لحاظ رکھا اور پھر اندازہ لگایا کس طرح اگریسو تھے اور بڑھتے چلے گئے۔ تو دوسرا سبق اس کے اندر یہ ہے کہ ایک جنگ اگر تم نے جیتی ہے تو اس کے بعد دشمن غافل نہیں ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو وہ کافر و مشرک ہو کے پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور ہمت نہیں ہارے ہیں، اور تم تو مومن ہو، تم مسلمان ہو، اور تم وہ امیدیں رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے جو وہ کافر و مشرک نہیں رکھتے، لہذا تک پریشانی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر اب تمہارے 70 شہید ہو گئے ہیں تو پچھلے سال ان کے بھی تو ہوئے تھے، تو لہٰذا بالکل ہمت نہ ہارو، اگر تم مومن بنے رہو تو وہ کامیابی جو ہے وہ تمہاری ہے، دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہے، نصر من اللہ فتح قریب جو کہا گیا، یہ اسی انداز سے کہا گیا ہے کہ دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی وہ تمہارا حق ہے، اگر تم جم جاؤ ایمان کے اوپر، اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کرو۔ اور جو ہے آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے تمہاری، وہ تو ہے ہی صرف تمہاری مومنوں۔ اس کے لیے ایک دوسری جنگ کا حوالہ میں دیتا ہوں، ایک آدمی تھا وہ بہت بہادری کے ساتھ لڑا، یعنی صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ اتنی بہادری کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے۔ تو اس کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ نہیں چھوڑو، میں تو اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں، جہنمی ہے وہ۔ صحابہ کچھ حیران رہ گئے، اور ایک صحابی کے دل کے اوپر بڑا یہ شک گزرا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اور ان لوگوں نے اس انداز سے آگے سے کچھ ریئیکشن کیا ہے، تو ضرور یہ آدمی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا جس کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا، چونکہ نبی علیہ السلام کی بات جو ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔
تو دوسرے دن جب جنگ ہوئی تو پھر وہ بہت بہادری کے ساتھ لڑا، لیکن اس آدمی نے، اس صحابی نے اس کے اوپر نظر رکھی کہ یہ کرتا کیا ہے، اور آخر میں جب وہ شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر ایک دم کھڑا ہو کے اس نے اپنے اس نیزے یا تلوار کے اوپر اپنا وہ سینہ رکھا اور ایک دم نیچے وزن دبایا، گویا خودکشی کر لی، اور وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور نبی علیہ السلام کی طرف بلند آواز سے کہتے ہوئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا واقعہ پیش ہے، یعنی تم نے کون سی نشانی دیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کل جس بندے کے بارے میں آپ نے کہا تھا جو بڑی بہادری سے لڑا تھا، آپ نے جب جہنمی کہا تو کچھ لوگوں کو تعجب ہوا، لہذا میں نے آج اسی کے اوپر نظر رکھی تھی کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے اس طرح خودکشی کر لی، اور پھر نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ پورے پڑاؤ کے اندر، پورے اسلامی لشکر کے اندر یہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے لے گا، لیکن جنت میں صرف مخلص مومن داخل ہوں گے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ ابھی جس طرح دیکھیے یہ کل پرسوں کی یہ جو جنگ کا ایک نقشہ سامنے آیا ہے، اس میں کامران مسیح نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، ریکارڈ قائم کیا ہے جرأت اور بہادری کا، شاید اس سے پہلے فضائیہ کی جنگ میں کسی نے یہ قائم کیا ہو، اور شاید کوئی آگے بھی ممکن کر سکے، لیکن بہت مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جتنے کرسچینس ہیں، چونکہ یہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودی ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا بھی یہی جرم تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اس کو اللہ نے ذات کا شرک جو ہے اس کو گالی کہا ہے، اور باقی شرک بھی گالی ہے، لیکن یہ والی گالی شدید ترین گالی ہے جو آج یہ مسلمان بھی دے رہے ہیں، ذات کا شرک کر کے نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانتے ہیں، نور میں نور اللہ، یہ ذات کا شرک ہے، اللہ کے بندو اللہ کو گالی ہے۔ تو اللہ کو گالی دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں نہیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، جنتیں مخلص مومنوں کے لیے، اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں۔ اس لیے اس کی طرف بھی توجہ کرنا ہے، غور کیجئے۔ ایک مومن اگر صبر نہ کرے اور یعنی بے صبری میں معاملہ کر دے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کو شرک کے ساتھ گالیاں دیں، عرس اور میلے کریں، چڑھاوے چڑھائیں، یا علی مدد کے نعرے لگائیں، یا غوث مدد کی پکاریں لگائیں، جو لگ رہی ہیں ہر طرف، اتنی بڑی کامیابی بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، تو یاد رکھنا چند سال بھی نہیں گزریں گے، وہ تباہی اور بربادی آپ کے ساتھ ہونے والی ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی، بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوگا اسی وجہ سے۔ لہٰذا پوری طرح اس سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے مخلص بندے، مخلص مومن بنو، اور یہ تمہاری دعوت پھر پوری دنیا کے اوپر جو ہے بہت بڑا اثر کرے گی میرے پیارے بھائیوں۔ اور ان یہود و نصارہ کے اوپر اعتماد مت کرنا کہ فلاں نے گارنٹی دی ہے، فلاں نے جناب ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ دیکھو پچھلے دنوں کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس طرح عربوں نے ان کے گلوں کے اندر سونے کے ہار ڈالے ہیں اور ایسا استقبال ان کا کیا ہے، اور اس نے آتے ہی یہ کہا کہ دیکھو اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرو، بجائے اس کے کہ ہمارے مسلمان رہنما اس کو کہیں کہ اسرائیل کی زیادہ پشت پناہی نہ کرو، اور اس انداز سے اس کو کہیں، لیکن وہ ان کو کہہ رہا الٹا۔ تو یہ اصل میں ہوتا ہے جب آپ کے اندر ایمان نہ رہے، توحید نہ رہے، تو اس طریقے سے یہ آپ ان کے دوست بنتے چلے جائیں گے، لیکن وہ تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح حکم دیا ہے کہ مسلمانوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو ان کو اپنا دوست بنائیں گے وہ انہی میں سے ہیں۔ تو یاد رکھیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، یہ انہی میں سے ہیں، یقین کیجیے انہی کے دوست ہیں، اور ان کا ٹھکانہ بھی انہی کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر ہونے والا ہے ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، یہ دنیا کے کسی خطے سے نہیں اٹھی۔ اللہ کے بندوں اس کی قدر کرو۔ ایمان خالص، جب میں ایمان کی بات کرتا ہوں تو ایمان خالص کی بات ہوتی ہے، شرک کا رد ہوتا ہے، طاغوتوں کی نشاندہی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے یہ جتنی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوں یا یہ مذہبی پارٹیاں ہوں، ان کا دین اسلام سے یاد رکھیے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یا جتنے بھی ہیں، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، جو بھی ہیں، ان کا اصل اسلام قرآن و حدیث کے اسلام سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے یہ ان کی اپنی اپنی دکانیں ہیں اور ان کی روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔
چاہے یہ سیاسی جتنے گروپ ہوں، پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ ہو یا فلاں لیگ ہو یا کاف لیگ ہو یا نون لیگ ہو، کتنی پارٹیاں گنی نہیں جا سکتی ہیں، یہ سارے کے سارے دنیا دار ہیں اللہ کے بندو، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس صرف ان کی اسلام آباد کے اوپر نظر ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا ماحول بنا ہوا ہے، اور پاکستانی فوج کو اور افواج پاکستان کو اور بھری فوج کو بھی سر جوڑ کر سب سے پہلے اس نقطے کے اوپر، جو سب سے بڑا نقطہ ہے اللہ کے بندو، ایمان کا معاملہ ہے، تمہاری اپنی آخرت کا معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ بتاؤ اگر تم پوری دنیا کو بھی فتح کر لو، پوری دنیا میں تمہارے چرچے ہو جائیں، تمہاری داغ بیٹھ جائے، لیکن ایمان کی بات اگر نہیں سنو گے، نہیں کرو گے، شرک اور کفر کو پہلے اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کرو گے، تو جنت تو نہیں جا سکو گے۔ جنت میں تو صرف مخلص مومن جائیں گے۔ یاد رکھیے، میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا، جتنی مرضی کے ساتھ وہ بادری کے ساتھ لڑا تھا بندہ، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں، آگ میں۔ اسی طریقے سے اگر یہ ہمارے تارا سنگھ یا کامران مسیح اگر اس میں مر جاتے تو کہاں جاتے؟ بتاؤ، فیصلہ کرو۔ میرا یہ مسئلہ ہے، اور آپ لوگوں کی جنگ تو شاید کبھی ختم ہو جائے، میری جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میری جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی، جب تک میری آخری سانس ہے۔ میں ایمان خالص کی اسی بات کے اوپر، اس نظریاتی سرحد کے اوپر میں لڑتا رہوں گا، آپ کو ایمان کی طرف بلاتا رہوں گا، جس طرح 38 سال پہلے میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ میں اسی توحید ایمان کی آواز اٹھائی تھی، اور اس وقت بھی میرا یہی کہنا تھا کہ دیکھو اگر تم مومن بن جاؤ تو انڈیا تو کوئی چیز ہی نہیں، تمہارا روب اور دبدبہ یہود و نصارہ کے اوپر، اور رشینز کے اوپر، اور چائناز کے اوپر، ہر ایک کے اوپر تمہارا روب اور دبدبہ ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے اوپر ہم رول کریں گے۔ یہ میرا کہنا تھا، بے شک ریکارڈ چیک کر لیجیے، یہ میرا کہنا تھا، وی شیل رول دی ورلڈ، یہ میرے الفاظ تھے، لیکن اس کی قدر نہیں کی گئی۔ بہرحال کوئی نہیں، ابھی بھی وقت ہے، جب تک جو زندہ ہے اس کے پاس یہ وقت ہے، یہ اس بات کے اوپر غور کرے، اور اس مسئلے کو ایک قومی مسئلہ، پوری انسانیت کا مسئلہ بنا دو، اور یہ صحیح معنوں میں خیرخواہی ہوگی اپنے ساتھ بھی، پوری دنیا کے ساتھ، اور انڈین فورسز کے ساتھ بھی، ان کے افسرز کے ساتھ بھی۔ میرا یہی کہنا ہے کہ دیکھو اس جنگ میں اگر تم مارے گئے تو اس کے بعد جو مرے گا آگ میں، جو مرے گا آگ میں، لہٰذا رک جاؤ اور غور و فکر کرو۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کا میں نچوڑ آپ کو بیان کر رہا ہوں، یقین کیجئے۔ نہ مورتی کچھ کر سکتی ہے، نہ سنتی ہے، اسی طرح نہ مزار اور گمبد کچھ سنتا ہے، یہ بابا جی کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے اگر مہاراج کھڑے ہیں، وہ کھڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، تو مسلمان لیٹی ہوئی مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو 71 کی چاہے جنگ ہوئی ہو یا 48 میں جو جنگ ہوئی تھی، یہ مورتی کے پجاری اور مزار کے پجاری کے درمیان ہوئی ہے، اور 71 کے اندر کسی کی اگر فتح اور کسی کی شکست ہوئی ہے تو یہ مورتی کے پجاری اور قبر اور گنبد کے پجاری کی آپس میں جنگ تھی۔ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں تھا۔ مارکہ حق یہ تو ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حق کا مطلب ہے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اور توحید کا پرچم لہرایا، اس کا مطلب ہے سارے کفر و شرک کے اپنے پاؤں کے اندر سے روند کے آگے جاؤ، یہ توحید کا پرچم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بتوں کو اٹھا کے آپ بتوں کے خلاف لڑنے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور قول ہے کہ میں مشرکوں کے ساتھ مل کے مشرکوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ نبی ہیں، اور ہر نبی نے توحید کی آواز اٹھائی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کے ساتھی نے یہی دعوت دی ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کے بندے بن جاؤ، مورتیوں کے پجاریوں، قبروں کے پجاریوں، مزاروں کے پجاریوں، پنڈت کے پجاریوں، پیر کے پجاریوں، مولوی صاحب کے پجاریوں، جمہوریت کے پجاریوں، بادشاہوں کے پجاریوں، تم اللہ کے پجاری نہیں ہو۔ اللہ کا پجاری، اللہ کا بندہ وہ ہے جو صرف اللہ کا بندہ ہے، اور ہر طاغوت سے، ہر بت سے، ہر مسلک سے، ہر فرقے سے وہ بالکل اعلان کر دے برات کا، اس سے نفرت اور بیزاری کا۔ ہر فرقے کا وہ باغی ہے، ہر کفر کا وہ باغی بنے تب وہ اللہ کا بندہ بنے گا۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ کبھی موقع نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہندوؤں کے اوپر اعتماد بھی نہیں کرنا ہے، یہ آئیں گے آپ حملہ لازمی کریں گے، اور اس وقت آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، بڑی سخت سزا آپ کو دی جائے گی اگر آپ نے ایمان کی یہ بات نہ مانی۔ یہ میری بات ایسی بات آپشنل بات نہیں ہے کہ چاہے تو مانے چاہے غور کر، چلے دیکھیں گے جی کچھ باتیں آپ کی صحیح ہیں اور کچھ نہ، بالکل یہ پتھر پر لکیر کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی بات ہے، صحابہ کرام کا یہ انداز تھا، اور یہ انداز اختیار کرو اللہ کے بندو۔ دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سر اٹھا کے جینے کا موقع دے گا، اور یہ سارے تمہیں جزیہ دیں گے، چاہے یہ انڈینز ہوں، چاہے یہ امریکن ہوں، فرانس والے ہوں، رشینز ہوں، چائنیز ہوں،
اور یہ گلفز والے سب سے جزیہ لینا ہے، یا تو اسلام قبول کریں گے اور یا پھر جزیہ دے کے ذلیل ہو کے زندگی بسر کریں گے۔ یہ ہمارا ہدف ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر۔ یہ حکم ہے، مالک کی کوئی درخواست یا رائے نہیں ہے، اور مالک فرماتا ہے اگر تم نہیں اٹھو گے یاد رکھنا میں دوسری قوم کو لے آؤں گا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ تمہیں دنیا میں عذاب دے گا۔ یعنی یہ ایمان عقیدے کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں اللہ دنیا میں عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔